السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم سمری کے بارے میں کچھ اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. اور اس کی آپ نے سمری آپ نے ویسے یاد کرنی ہے ڈیفوڈلس، جس میں انکلوڈیڈ ہے آپ کے ہوم سمر ویکیشن میں بھی، اور ویسے بھی آپ اس کی پریپریشن رکھیں. اس کے الفاظ معنی ہیں کچھ، اس کی طرف ذرا ایک فوکس کر لیں. پہلا لفظ اگر آپ دیکھیں، بہت سارے ورڈز ہیں، کچھ میں موسٹ امپورٹنٹ کو ذرا کلیئر کر دیتا ہوں. وانڈر جیسا کہ کہتے ہیں ادھر ادھر پھرنے کو. کلاؤڈ بادل کے لیے ہے. ویل کہتے ہیں وادی کو. ایٹ ونس میں نے فوراً جسے ہم کہتے ہیں. کراؤڈ آپ پڑھتے رہتے ہیں یہ لفظ، جس کے بعد وہ ہے ہجوم یا بہت زیادہ تعداد میں ایک ہی جگہ جمع ہو جانا. کراؤڈ. بی سائڈ میں نے پاس، درخت کے پاس، جس طرح یہ پوئم کے اندر یوز ہوا، آپ اسے دیکھتے ہیں گے. بی سائڈ پاس. فلٹر میں نے پھڑ پھڑاہٹ پروں کی ہوگی پرندوں کے. کنٹینیوس جسے آپ کہہ سکتے ہیں مسلسل. ملکی وے ویسے کہکشاں کو کہہ دیتے ہیں. نیور اینڈنگ یعنی بہت زیادہ تعداد میں ہونا جس کا سرا نظر نہ آئے، اسے نیور اینڈنگ کہہ دیں گے. بے دو دریاؤں کے جو درمیانی جگہ سے فاصلہ ہوتا ہے اسے کہہ دیتے ہیں بے. ویسے جس طرح عموماً آپ یہ جو دریا ہوتے ہیں یا سمندر ہوتے ہیں، اس کو آپ اس کو دیکھیں، اس کی وجہ سے ایک چیز جہاں پر عموماً کچھ خشکی کی جگہ بھی بنی ہوتی ہے، مسافروں کے لیے بھی ہو سکتی ہے یا لوڈنگ ان لوڈنگ بھی ہو سکتی ہے. اسپرائٹلی میں نے بہت خوشی سے، جوش سے. آؤٹ ڈٹ میں نے جیسے کہ کسی کو شکست دے دینا، مات دے دینا، لائک دیٹ اسے ہم کہہ سکتے ہیں. گے کہتے ہیں بہت ہی زیادہ زندہ دلی کو، خوشی کو. جوکنڈ بھی مسرور ہونا، خوش ہونے کو کہتے ہیں. گیز میں نے بڑا غور سے کسی چیز کا مطالعہ کرنا، اسے غور سے دیکھ لینے کو کہہ دیتے ہیں. اور آپ اس کو یعنی گیزنگ جو ہے عموماً بعض اوقات اس کو نیگیٹو سینس میں بھی آ جاتی ہے. اوفن اکثر کو کہہ دیتے ہیں. اوفن اکثر. ویکنٹ خالی، کسی چیز کا خالی ہونا. موڈ مزاج. انورڈ میں نے اندرونی سائڈ. سولیٹیوڈ کہتے ہیں تنہائی کو، لیکن یہ تنہائی جو ہے یہ پازیٹیو تنہائی ہے. ایک نیگیٹو تنہائی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں لونلی. وہ تنہائی ذرا پریشان کن ہوتی ہے، لوگ مایوس ہوتے ہیں اور تنہائی محسوس کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں فیملی سے، فرینڈ سے، اس لیے وہ والی تنہائی. لیکن یہ سولیٹیوڈ جو ہوتا ہے یہ آپ خود لیتے ہیں تاکہ آپ کچھ سکون سے رہ سکیں کسی جگہ. فل میں نے فل بھرنا کسی چیز کو، لائک دیٹ. تو اس طرح آپ یہ دھیان رکھیں ان الفاظ کا. یہ پوئم میں بھی آتے ہیں اور بہت سارے ہیں، لیکن یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اکثر آپ اسے پوئٹری کے اندر پڑھیں گے، سنیں گے غور سے، اور وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا میننگ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج آپ کے یہ پوئم ہے اس کی ڈیفوڈلس، اس کی تھوڑا سا ایک سینٹرل آئیڈیا سا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تھوڑا سا یہ بھی ہے، ایک لائن ٹو لائن تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا مل جائے گا تاکہ آپ اسے آسانی سے ذرا یاد بھی کر سکیں، کیونکہ اس کی سمری یاد کرنی ہے. ولیم ورڈز جو اس کا رائٹر ہے، پوئٹ ہے، وہ ایک ویسے ہی مشہور ہے نیچر کے بارے میں. اس کی بہت پوئمز ہیں. موسٹلی اس کا جو ورک ہے پوئٹک ورک، وہ سارا نیچر کے بارے میں ہے، یعنی فطرت کے مناظر، قدرت کے مناظر ہیں. تو یہاں پر بھی اس نے ڈیفوڈلس جو ایک پھول ہے جسے اردو میں آبی نرگس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں اس نے اس کا منظر دیکھا ہے، ویو دیکھا ہے، اس کی خوبصورتی بیان کی ہے، اور اس کے سارے جو ایک ویو تھا اسپیکٹیکل تھا، اور جو پینورامائک سینز اس کے سامنے آئے، اس نے اس کو ڈسکرائب کر دیا اپنی پوئم میں. تو دس از کالڈ ڈیفوڈلس. تو اس کا تھوڑا سا ایک ویو لے لیتے ہیں جلدی سے. I wandered lonely as a cloud. میں ایک بادل کی طرح ادھر ادھر پھرتا رہا. That floats in high over vales and hills. جو وادیوں میں، پہاڑیوں میں پرواز کرتا رہا. بادل کا ٹکڑے کی بات ہو رہی ہے. That floats on high over vale. ویل وادی کو کہتے ہیں. When all at once I saw a crowd. پھر میں نے دیکھا ایک کراؤڈ کو، ہجوم کو، یعنی بہت زیادہ تعداد میں. A host of golden daffodils. سنہرے بہت زیادہ تعداد میں. ڈیفوڈلس یعنی پھول. A host of یعنی بہت زیادہ کے سینس میں ہے. Beside the lake beneath the trees.
اور وہ درخت کے نیچے، درختوں کے نیچے ہی موجود تھے، ساتھ ساتھ، بھی سائڈ میں نے ساتھ ساتھ، بینیتھ میں نے نیچے کو کہتے ہیں. فلٹرنگ اینڈ ڈانسنگ ان دا بریز، جو کہ ہوا میں جھول رہے تھے، رقص کر رہے تھے اور پھڑ پھڑا رہے تھے، یعنی ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے یوں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ویسے عموماً یہ فلٹرنگ کا ورڈ پرندوں کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ ہوتی ہے، لیکن یہ جو کہ ڈیفوڈل پھولوں کی بات ہو رہی ہے، اس لیے آپس میں وہ ٹکرا رہے تھے، تو اس سینس میں یہ پھڑ پھڑانا ہو جائے گا ان کا، تھرکنا، ٹکرانا، اس سینس میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں. اور وہ رقص کر رہے تھے پھولوں کی وجہ سے. تو یہ پوئم کے اندر یہ پہلا اسٹینزا اس طرح ڈسکرائب کر رہا ہے بیوٹی کے بارے میں، ڈیفوڈلز کے ویو اس نے جب دیکھا ہے کہاں کہاں تھے. کنٹینیوس ایز دا اسٹارز دیٹ شائن، اور مسلسل وہ چمکتے تھے جیسا کہ ستارے مسلسل چمکتے ہوں. کنٹینیوس یہاں مسلسل کی سینس میں ہے. اینڈ ٹوینکل آن دا ملکی وے، ملکی وے کہتے ہیں کہکشاں کو، تو اینڈ ٹوینکل آن دا ملکی وے، کیونکہ یہ پھول ایسے ہی چمک رہے تھے جیسے کہ کہکشاں پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں. ٹوینکل میں نے چمکنا. دے اسٹریچڈ ان دا نیور اینڈنگ لائن، اور وہ اتنے زیادہ اگے ہوئے تھے کہ ان کا سرا ہی نظر نہیں آتا تھا. اسٹریچڈ میں نے پھیلے ہونا. along the margin of a bay، اس خلیج کی جگہ پر جو کہ دو دریاؤں کی، سمندروں کی جگہ تھی خالی سی، پانی کے درمیانی حصے تھے. درخت کے کنارے پر ایک جو منظر اسے نظر آ رہا تھا، وہاں پر بے پناہ تعداد میں یہ ڈیفوڈلس اگے ہوئے ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے. along the margin of a bay 10,000 I saw at one glass، میں نے جب ایک نگاہ ڈالی تو میں 10,000 پھولوں کو دیکھ سکتا تھا. گلاس میں نے نگاہ ڈالنا. tossing their heads in sprightly dance، وہ بڑے ہی پرمسرت رقص کرتے ہوئے، سپرائٹلی بڑے خوشی سے رقص کرتے ہوئے، ٹاسنگ دیئر ہیڈز، جو کہ سروں کو جھوم جھوم کر رقص کر رہے تھے. ٹاس ویسے ہلنے کو کہتے ہیں، پھینکنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں موومنٹ کے سینس میں آ جائے گا کیونکہ وہ ہوا کی وجہ سے رقص کر رہے تھے. دا ویوز beside them danced، اور وہ پانی کی لہریں بھی رقص، ان کی جو دور سے سمندر سا لگتا تھا ڈیفوڈل کا، تو ان پھولوں کی جو ہر موومنٹ تھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لہر چل رہی ہو، رقص کر رہی ہو. بٹ دے آؤٹ ڈیڈ دیٹ اسپارکلنگ ویوز ان گلی، لیکن وہ جو لہریں جو پانی کے اوپر رقص کر رہی تھیں، چمک رہی تھیں، وہ ان سے زیادہ ڈیفوڈل کی خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا. آؤٹ ڈیڈ میں نے یہاں پر شکست دے دینا، یعنی ان سے کہیں زیادہ کی سینس میں آ جائے گا، کہیں زیادہ. تو آؤٹ ڈیڈ دا اسپارکلنگ ویوز ان گلی، کہ وہ جو پانی کے اوپر جو خوبصورت لہریں جو تھیں، گلی میں نے خوشی سے وہ جو لہریں یا سمندر کے یا دریا کے پانی پر جھول رہی تھیں، موو کر رہی تھیں، ان سے کہیں زیادہ ڈیفوڈل کی جو رقص تھا وہ اچھا لگ رہا تھا. یہ مطلب ہے اس کا. A poet could not but he gay in such a jocund company، پوئٹ جو تھا ولیم ورڈز وہ خوش ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور ان سچ اے جوکنڈ کمپنی، کیونکہ یہ ماحول ہی ایسا خوبصورت تھا، پرمسرت تھا. جوکنڈ میں نے پرمسرت. آئی گیزڈ اینڈ گیزڈ بٹ لٹل تھاٹ وٹ ویلتھ دا شو ٹو می ہیڈ براٹ، میں اسے دیکھتا چلا گیا اور اسے دیکھتا ہی چلا گیا، لیکن ایک ذرا سا خیال بھی میرے ذہن میں آ ہی گیا، وٹ ویلتھ دا شو ٹو می ہیڈ براٹ، کہ اس منظر نے میرے ذہن میں کیا تصور پیدا کیا تھا. ایک خیال یہ بھی آ گیا، ایک تصور سا میرے دماغ میں پیدا کر دیا تھا. فار اوفٹ یہ ایک شارٹ ورڈ ہے جسے اوفن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اوفن اسے پڑھتے ہیں، اس کا لانگ ورڈ، لیکن یہاں پوئٹری ہے، یہ شارٹ بھی استعمال ہو جاتا ہے. فار آفٹ یعنی اکثر، وین آن مائی کاؤچ، جب میں اپنے گھر میں آرام سے لیٹا ہوتا ہوں صوفے پر، چھوٹے سے کاؤچ پر، آئی لائی لیٹا ہوتا ہوں، ان ویکنٹ اور ان پینسو موڈ، بالکل
دماغ خالی ہو کر بغیر کسی وسوسوں کے خیالات کے، جیسا میرا دماغ بالکل بلینک ہوتا ہے، ان پینسو موڈ، یا میں کبھی کبھی افسردہ ہوتا ہوں، دے فلیش اپون دیٹ انورڈ آئی، تو وہ میری جو دل کی آنکھ ہوتی ہے، انورڈ آئی، اندرونی میری آنکھ ہے، اس کے سامنے یہ فوراً منظر آ جاتا ہے، وچ ان دا بلیس آف سالیٹیوڈ، جو اس تنہائی کے عالم میں خوشی لے آتا ہے، اینڈ دین مائی ہارٹ وتھ پلیجر فلس، اور میرا ہاں جو دل ہے خوشی سے بھر جاتا ہے، لبریز ہو جاتا ہے، اینڈ ڈانسز ود دا ڈیفوڈلس، اور ڈیفوڈلس کے ساتھ ہی رقص کرنا شروع کر دیتا ہے، کون؟ میرا دل، تو وہ اتنا زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ اس کا دل بھی رقص کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پوئم، اس کی ٹرانسلیشن آپ اس طرح دیکھ سکیں گے، اور اسے دھیان سے سنیں، بار بار سنیں تاکہ اس کو کلیریفیکیشن ہو سکے۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ تھوڑا سا پوئٹری کے بارے میں کچھ اہم چیزیں ہیں، ویسے ہی میں ذرا اردو میں اس کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ یہ ویسے تو اس کی صرف آپ کو ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے کہ سملی ایک لفظ ہے، یہ سملی، اس سے میٹافر، دس از پرسانیفیکیشن، دس از امیجری، امیجری کے آگے کچھ انہوں نے کچھ وہ کلیریفیکیشن کی ہوئی ہے، یہ ویژول، آڈیٹری، اسمیل، ٹیسٹ، ٹچ، یہ ساری امیجری کے کچھ پارٹس ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ سملی اسے کہتے ہیں جب ہم کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے ملا دیتے ہیں، اس کی مین نشانی جو ہے نا وہ لائک یا ایز کے ورڈ ہوتے ہیں، یہ جس طرح آپ کو نظر آ رہے ہیں، لائک اور ایز، یہ جب نظر آ جائیں پوئم میں تو وہ آپ کو سملی کلیئر کرے گی۔ میٹافر اسے کہہ دیتے ہیں جب کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے ہم ڈائریکٹلی ملا دیتے ہیں، ڈائریکٹلی ملا دیتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں ہی پرووڈ اے لائن ان دا فائٹ، یہ ایگزامپل آپ دیکھیں، ہی پرووڈ اے لائن ان دا فائٹ، یعنی یہاں پر ایک شخص کو شیر کہہ دیا گیا ہے، ہی پرووڈ، تو اس لیے ہم اسے کہہ دیں گے یہ میٹافر ہے، جب کسی دو چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ ملا دیا جائے اسے کہتے ہیں میٹافر۔ جیسے کہ انسان کو شیر کی خصوصیات دے کر کہہ دیا گیا ہی از اے لائن، ہی پرووڈ اے لائن، سو لائک وائز یہ میٹافر ہو جاتا ہے۔ پرسونیفیکیشن کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم بے جان چیزوں کو جب انسانی جانداروں والی خصوصیات دے دیں، اب جس طرح یہاں آپ دیکھیں کسے کہتے ہیں؟ جب ہم بے جان چیزوں کو جانداروں والی خصوصیات دے دیں اسے کہہ دیتے ہیں پرسونیفیکیشن۔ یہاں دیکھیں دا کینڈل فلیم ڈانسڈ ان دا ڈارک، اب ڈانسنگ جو ہے وہ جانداروں سے ریلیٹڈ ہے، لیکن یہاں پر ہم کینڈل کو ڈانس، اس کے فلیم کو ڈانس کروا رہے ہیں، تو دس از دا ریزن کہ ہم نے کینڈل کے فلیم کو ایک جانداروں والی خصوصیت دے دی ہے۔ نیکسٹ یہاں اگر آپ دیکھو گے تو ہو جائے گا دا سن فلاورس نوڈڈ ان دا ونڈ، نوڈڈ کہتے ہیں ایک سر کو ہلانے کو، یعنی جیسے آپ ہاں کہہ رہے ہو کسی مسئلے میں، تو اسی طرح نوڈڈ یہ اس کو کہہ دیتے ہیں نوڈڈ، تو یہاں پر نوڈڈ فلاورز کے لیے استعمال کر لیا گیا ہے، تو اس لیے اس کو میٹافر کہیں گے آپ۔ امیجری کہتے ہیں ایسے تمام الفاظ جس کے سن کر آپ کے ذہن میں ایک تصویر بن جائے، آئیڈیا آ جائے، تو اس کو کہہ دیتے ہیں ہم ایک وہ امیجری ہے یہ اس کے اندر۔ جیسا کہ یہاں پر امیجری کے کچھ کائنڈس ہیں، جیسا ویژول جو دیکھنے سے ریلیٹڈ ہے، آڈیٹری جس کو سننے سے ریلیٹڈ ہے، اسمیل جو اسمیلنگ سے ریلیٹڈ ہے، ٹیسٹ چکھنے سے ریلیٹڈ ہے، ٹچ جو چھونے سے ریلیٹڈ ہے، جیسا کہ رگڈ اینڈ رف پاتھ، جب آپ ننگے پاؤں چلتے ہو زمین پہ تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زمین محسوس ہوگی، کھردری ہے، پلین ہے، گرم ہے، سرد ہے، یہ ٹچ کی امیجری ہو جائے گی، تو لائک وائز آپ اسے یاد رکھیے امیجری کے نام سے۔ آگے اگر آپ چلیں گے تو یہاں پر کچھ اس کے ایکسٹرا بیان کیا گیا ہے، تھوڑا سا ہم ادھر اگر آپ کو میں دکھاؤں آپ کی کچھ ایکسرسائز میں سے، یہ کچھ ایکسپریشنز ہیں، اس میں آپ سے بتانا ہے یہاں پر امیجری کون سی ہے، یہاں پر وہ کہاں میٹافر کہاں ہے، یہاں پر سملی کدھر ہے، لائک وائز جیسے کہ ٹائم از منی، یہاں پر اس کا آنسر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے ایم، یعنی میٹافر ہے یہ، کیونکہ ڈائریکٹ ملا دیا اس کو۔ میرا کیمرہ جو ہے تھوڑا فوکس کرتا ہے اس لیے۔ ایز بزی ایز اے بی، تو یہ کیا ہے؟ سمبلی، میں نے کہا تھا لائک اور ایز کا ورڈ آ جائے گا اس میں،
دا ونڈ وسپرڈ دا ریمرس آف دا فارسٹ. تو یہ ہو جائے گا آپ کا پرسونیفیکیشن، کیونکہ یہاں پر ایک ونڈ جو ہوا ہوتی ہے اس کو جانداروں کی خصوصیات دے دی گئی ہیں. ایز جینٹل ایز اے لیمب، یہ پر سملی ہو جائے گی جو ایز آ گیا ہے. دا سوری انجن ویزڈ اٹس ڈیتھ کف، یہاں پر بھی ایک پرسونیفیکیشن ہے، کیونکہ انجن جو چلنے کی اس کی کچھ آوازیں ہیں، کچھ فنکشن ہے اس کا، اس کو کف سے ریلیٹ کر دیا گیا ہے. تو اس لیے یہ جانداروں والے خصوصیاتوں سے انجن کو دے دی گئی ہیں. دا ہارٹ آف لائن، یہاں پر میٹافر ہے. دا ہارٹ آف لائن، شیر کے دل بنا دیا گیا ہے، کسی بھی انسانی دل کو فرض کیا. تو یہ آپ دھیان رکھیں، اس کو اس طرح آپ نے اسٹڈی کرنا ہے. یہ باقی پورشن بھی آپ اس کو اسٹڈی میں لائیے گا، آپ کو اسی طرح کلیئر ہوتا چلا جائے گا. کیری انڈر دا فریزز دیٹ ڈپکٹ کلیئرلی امیجری ان دا پوئم. تو یہ لائنز ہیں پوئم کے اندر کی، جیسے آئی ونڈر لونلی ایز اے کلاؤڈ، یہ امیجری ہے. اے ہوسٹ آف گولڈن ڈیفوڈلز فلٹرنگ اینڈ ڈانسنگ، اور کنٹینیوس اسٹارس دیٹ شائن ٹاسنگ دیئر ہیڈز اور ڈانسز. یہ ساری امیجری ہے مختلف قسم کی، اوپر جو ہم نے پڑھی تھی، دیکھنے سے ریلیٹڈ، سننے سے ریلیٹڈ، یہ سارا ادھر آپ دھیان میں رکھیں گے. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کچھ الفاظ معنی کے آپ کو بیان کیے جا رہے ہیں یہاں پر، جیسا کہ یہ ہے اسپیسیفائی پازیٹیو اور نیگیٹو کونوٹیشن. کونوٹیشن یعنی اس کی جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے الفاظ کی، وہ آپ کے لیے کیسے ہوتی ہے، پازیٹیو ہوتی ہے، نیگیٹو ہوتی ہے، اس لحاظ سے وہ اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. گیز جیسے ایک لفظ ہے تو یہ پازیٹیو کہتے ہیں، پازیٹیو ہو سکتا ہے. اسٹیئر لیکن یہ نیگیٹو، ان سب کا مطلب گھورنا ہی ہوتا ہے گیز اور اسٹیئر کا، لیکن ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے. شائن پازیٹیو ہے، خوبصورت لگتی ہے لائٹ چمکتی ہوئی، لیکن گلیئر جب آ جائے گا، جیسا کہ سورج کو دیکھنا گلیئرنگ کر رہا ہوتا ہے وہ، تو آنکھوں میں برا لگتا ہے، اس لیے یہ نیگیٹو لکھا ہوا ہے. ہوڈ ایک لفظ ہے، نیگیٹو ہے. اسی طرح کولیکٹ جو ہے یہ پازیٹیو ہے. یہ اس طرح کچھ الفاظ اپنے اندر نیگیٹو پازیٹیو رکھتے ہیں میننگز. اسی طرح یہ کچھ جملے ہیں، آپ اسے جملوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کو میننگ کلیئر ہو جائے گا. یہاں پر ہے جی کلیکٹیو ناؤنس. کلیکٹیو ناؤن ایسا ناؤن جو کہ گروپ کو ظاہر کرتا ہے، اسے ہم کلیکٹیو ناؤن کہہ دیتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر وہ کچھ مثالیں ہیں: کلیکشن آف شپس، کلیکشن آف کیٹل، کلیکشن آف سنگرز، کلیکشن آف سولجرز. تو یہ مختلف قسم کے کلیکشنس ہیں، اسے کراؤڈ بھی کہہ دیتے ہیں. یہ مختلف قسم کی چیز ہیں. یہ اس کے کچھ وہ پوچھ رہا ہے کہ کلیکشن آف شپس کو کیا کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے فلیٹ. یہ آنسر آپ کے سامنے، آنسر نمبر اے جو لکھا ہوا ہے یہ فلیٹ کہلاتا ہے. فوکس ہو جائے تو پھر آپ کو کلیئر نظر آ جائے گا، فلیٹ. اگر آپ دیکھو وہ بی کا کلیکشن آف سنگرز کسے کہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کوائر. یہ بی آنسر ہے. اسی طرح کلیکشن آف کیٹل یعنی بہت سارے جانوروں کا گروپ اگر ہوگا تو اسے کہتے ہیں ہرڈ. اسی طریقے سے کلیکشن آف سولجر اگر ہو تو آپ کہہ دیتے ہو یہ ٹروپس ہیں. یہ اس طرح یہ آپ کا سوال ہے، آپ اسے دھیان رکھیں گے. اور یہاں پر کچھ ڈسکرپشن دکھائی گئی، انڈر لائن دا پریپوزیشن آف پلیس ان دا پوئم. تو یہ آن، اوور، ان، ایٹ، یہ سارے جو بینیتھ، یہ جو لفظ ہیں یہ سارے کے سارے کچھ وہ پریپوزیشنس کہلاتے ہیں. انہیں بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اپنے. اسی طریقے سے اس کی ایکسرسائز اگر آپ دیکھتے جائیں، یہاں پر یہ کنجنکشن دیا گیا ہے جو مختلف جملوں کو ملا کر استعمال کرتے ہیں اور ہم ایک جملہ بنا دیتے ہیں. لیکن یہاں دھیان رکھیں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کیا ہوتا ہے. یہ دیز کنجنکشنز جوائن سینٹینسز آف ایکول رینک، ایک درجے کے جو ہوتے ہیں جن کا درجہ ایک جیسا ہوتا ہے، یعنی جن کو ایک ہی درجے میں ہم لاتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کے طور پر. اور ان کی مثالیں میں آپ کے سامنے یہ دی گئی، انہیں کہتے ہیں بٹ، اور، نائدر، آئدر. یہ سارے کوآرڈینیٹنگ ہیں. سب آرڈینیٹنگ کنجنکشن کیا ہوتے ہیں؟ دیز کنجنکشنز جوائن سینٹینسز ون آف وچ از ڈپینڈنٹ آن دا ادر. لیکن ان میں سے جو دوسرا سینٹینس ہوتا ہے
وہ دوسرے سے ماتحت ہوتا ہے، یعنی وہ آزاد جملہ نہیں ہوتا، اس کو ضرورت ہوتی ہے ایک اور جملے کی، تو لہٰذا ان کے لیے یہ والے الفاظ استعمال کریں گے ہم جوڑنے کے لیے۔ تو یہاں پر آپ کو ایک چیز دی گئی ہے، اس کا آپ دھیان رکھیں، فل ان دا بلینکس ود اپروپریٹ کنجنکشن۔ یہ ایکسرسائز اگر آپ دیکھیں تو پہلا اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ دیکھو گے ہی رین فاسٹ بٹ ہی مسڈ دا ٹرین، ویٹ انٹل آئی ریٹرن، ورک ہارڈ لیسٹ یو شوڈ فیل، یہ آنسر ہے اس کا لیسٹ۔ آئی ڈڈ ناٹ کم you until you did not invite، like this۔ because بھی کہہ سکتے ہیں، because you did not invite، I didn't come because you did not invite، until تو ہم نے اوپر لگا دیا تھا۔ اور you will get prize، یہ کہ you will get prize اس کا لگ جائے گا یہاں پر if دیا ہوا ہے، تو if you deserve it، تو یہ کنڈیشنل سینٹنس ہوتے ہیں، یہ اس کا بھی لیکچر انشاءاللہ کسی دن آپ کو مل جائے گا۔ یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کچھ چیزوں کا، ایکسرسائز کا، کنجنکشنس کا، یہ کچھ کنجنکشن ہے جس کے جملے بنے ہوئے ہیں، وہ آپ میں پہلے کلیئر کر چکا ہوں، وہ آپ نے دھیان رکھنا ہے ان سب باتوں کا۔ اور باقی بھی چیزیں ہیں وہ آپ اپنے گو تھرو کیجیے گا، کچھ میننگ جیسے آپ کو کلیئر ہو جائیں، تو یہ ساری سمری کے اندر یہ ایکسرسائز ہیں جو آپ کو ذرا کچھ مزید پڑھنے کو ملے گا۔ اوکے، سی یو لیٹر۔